فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين المكين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين۔ بچے ایک سائڈ پہ آ جائیں، مسلم بچوں کو ایک سائڈ پہ بٹھاؤ۔ عزیزان ذی وقار، آپ کے علم میں ہے ہماری حقوق العباد کے ایک حصے کے حوالے سے یہ تیسری نشست ہے۔ گزشتہ جمعے ہم نے اس حوالے سے پڑھا، ہمیں اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس ضمن میں گزشتہ سے پیوستہ جمعے جو بات ہوئی تھی کہ ہم اپنی اولاد کو جب مخاطب کرتے ہیں تو مخاطب کرنے کا جو ہمارے ہاں کا کلچر ہے، دیہات کا کلچر، ہم ناموں کو بگاڑ دیتے۔ اب یہ بات بھی ہم نے پڑھی تھی کہ جب اولاً ہم یہ بات جانتے ہیں کہ ماں کی گود پہلی درسگاہ، اب جب اس کی درسگاہ اول سے اس کے پہلے استاد نے اس کا نام جو رکھا وہ نام اتنا مشہور ہو گیا کہ وہی نام سب پکارنے لگے۔ اب قطع نظر اس کے کہ بھئی آپ نے پیار سے یہ نام رکھا تھا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے جو تعلیمات ارشاد فرمائیں ان میں کسی قسم کا ابہام نہیں رہنے دیا۔ آج ہم نے قرآن کریم اور احادیث طیبہ میں جو مخاطب کرنے کا انداز ہے، جو طرز تکلم ہے، کیونکہ ہمارے پاس یہ دو خزانے ہیں، قرآن اور حدیث۔ ہم قرآن دیکھتے ہیں سب سے پہلے، آپ کے علم میں ہے، میں صرف ان واقعات کی طرف اشارتاً آپ کی توجہ دلاتا چلوں گا اور پھر اس سے آگے ہم چلیں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، آپ کو بہت دیر بعد اللہ تعالیٰ نے اولاد نرینہ سے نوازا، اور جب وہ بیٹا عطا ہو گیا تو وہ بھی قرآن کریم نے واضح طور پہ ذکر کیا۔ قرآن فرما رہا ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قال یا بنی، نبی اپنے بیٹے کو مخاطب کر رہا ہے جو آنے والے وقت کا نبی ہے، جس کی نبوت کا ظہور آئندہ زمانے میں ہونا ہے، لیکن مخاطب کرنے کا انداز جو ہمیں قرآن بتا رہا ہے، ایک ہے
بنی، ابنی بیٹا، اور اس کے اندر آپ محبت بھر لیں۔ عربی زبان کے اعتبار سے یا بنیا، اے میرے نہایت پیارے بیٹے، اے میرے عزیز، اے میرے چشم و چراغ، آپ جو بھی معانی نکالتے چلے جائیں، جو بھی لغت میں رائج ہیں، اے میرے چاند، جو بھی، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، یا بنیا، اے میرے عزیز، اے میرے لخت جگر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو اس محبت بھرے انداز میں خطاب کرتے ہیں، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے عزیز بیٹے، میں نے خواب دیکھا۔ تو قرآن کریم ہمیں بیٹے کو مخاطب کرنے کا طریقہ ارشاد فرما رہا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسنین کریمین سے کتنی محبت کرتے ہیں، تو آپ انہیں بٹھا کر، جس طرح پچھلے جمعے ہم نے حدیث پاک سنی حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، آپ کے علم میں ہوگا، تو کسی پاس ہی شخص جو بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا جی میرے 10 بیٹے ہیں، میں نے کبھی کسی کو نہیں چوما، آپ بوسہ دیتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ اللہ جس کے دل سے رحمت نکال لے تو بتاؤ میں کیا کروں۔ اب اس جملے کی چاشنی، اس جملے کی مٹھاس جب تک ہم عربی زبان نہیں سمجھ سکتے تب تک ہم یا بنیا کی جو دل نشینی اور دل آویزی ہے، جو مٹھاس اور چاشنی اس میں ہے، وہ بیان نہیں ہو سکتی۔ یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے۔ ایک واقعہ یہ ہو گیا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو اس محبت سے مخاطب ہوتے ہیں۔ پھر آگے چلتے ہیں، قرآن کریم نے سورہ لقمان میں حضرت لقمان کے حوالے سے پوری ایک تفصیلی ایک روایت کو ذکر کیا، ایک واقعہ ذکر کیا، اور وہ نصیحت کے وہ موتی اور جوہر قرآن کریم نے بیان کیے۔ اب آپ دیکھیے گا، ایک باپ بیٹا آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، اور باپ اپنے بیٹے سے کہہ رہا ہے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، اور یاد کیجئے جب جناب لقمان اپنے بیٹے سے مخاطب ہوئے، وَهُوَ يَعِظُهُ، اس حال میں کہ وہ بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے۔ کیا نصیحت کر رہے تھے؟ یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے عزیز بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کا کسی کو شریک نہ بنانا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا گناہ ہے، ظلم عظیم ہے۔ بیٹے کو نصیحت کرنے میں سب سے اول یہ نصیحت کی کہ اے میرے بیٹے، اے میرے عزیز بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے، اللہ کا کسی کو شریک نہ بنانا۔ اب ایک بار بیٹا کہہ کے بات مکمل ہو سکتی ہے، دوسری بار بیٹا کہنے کی حاجت نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے، کیونکہ بیٹے کے ساتھ آپ مخاطب ہیں۔ جس طرح کہ ایک مضمون کا اسلوب ہوتا ہے، جو آپ میں بچے پڑھے لکھے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ایک ہی بار نام ذکر کر کے پھر آگے اس میں ضمائر، اس میں ضمیر لائی جاتی ہے، ہی، شی یا ہر اور ہم، ہر بار نام ذکر نہیں کیا جاتا۔ مضمون کا اسلوب یہ ہوتا ہے، ایک ہی بار آتا کہ لقمان نے اپنے بیٹے کو یہ نصیحتیں کی، لیکن قرآن جب بیان کر رہا ہے اس واقعے کو ایک بار، اب قرآن دوبارہ ذکر کرتا ہے یا بنیا۔ جناب لقمان اپنے بیٹے سے کہنے لگے ہیں میرے عزیز بیٹے، انها ان تک مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة او في السماوات او في الارض يأتي بها الله ان الله لطيف خبیر۔ میں ان کے ترجمے پر آج نہیں جا رہا، میں اگلی نشست میں رکھیں گے، صرف انداز تخاطب۔ ایک بار آیت نمبر 13 میں یا بنیا، اے میرے عزیز بیٹے، پھر آیت نمبر 16 میں
یا بنیا، اے میرے عزیز بیٹے۔ آیت نمبر 17 میں پھر یا بنیا، اے میرے عزیز بیٹے۔ یہ جو طرز تکلم ہے یہ ایک علیحدہ مضمون ہے، اس کو آپ نکال لیں، اور آج کے دور میں ہر باپ کو یہ لازم ہے کہ جب اس کا بیٹا سن شعور کو پہنچے وہ اپنے بیٹے کو اپنے سامنے بٹھائے اور سامنے بٹھا کر اپنے بیٹے کو یہ نصیحتیں کرے۔ قرآن کھول لے، قرآن کھول کر بیٹے کے سامنے رکھے اور کہے کہ بیٹے اس کو پڑھو۔ میں کل درس تفسیر میں ایک آیت پڑھتے ہوئے ایک عجیب سی کیفیت ہوئی۔ وہ آیت تو تھی کفار کے بارے میں کہ کافروں کی یہ حالت ہوتی ہے جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل تنگ ہو جاتے ہیں۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ، ان کے دل تنگ ہو جاتے ہیں، قبضت، نفرت، دلوں میں تنگی آ جاتی ہے۔ لیکن جب اللہ کے علاوہ کسی اور کا ذکر ہو تو کھل اٹھتے۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب اللہ وحدہ لا شریک کا تنہا ذکر ہو، اشمئزت، ان کے دل تنگ ہو جاتے۔ لیکن جب اللہ کے علاوہ کسی اور کا تذکرہ ہو تو یہ خوشی سے کھل اٹھتے ہیں۔ کیا یہ آیت آج ہم پر صادق نہیں آ رہی؟ اس آیت کا مخاطب اگرچہ کفار ہے کہ جب ان کے جھوٹے معبودوں کا تذکرہ ہو خوش ہوتے ہیں، ان کے باپ دادا کے کارنامے سنائے جائیں خوش ہوتے ہیں، اللہ وحدہ لا شریک کی آیات ان پر پڑھی جائیں ان کے دل تنگ ہو جاتے ہیں۔ کیا آج ہمارا حال ایسا نہیں ہے؟ کیا آج ہماری کیفیت کچھ ایسی ہی نہیں ہے؟ ہم آج کے دور میں ہماری نوجوان نسل میچ دیکھنے کے لیے جائے تو گھنٹوں کھڑے، کبڈی کا میچ ہی ہو جاتا ہے۔ مجھے بتاؤ کوئی کہ کہاں بیٹھ کر دیکھنے کا انتظام ہے؟ گھنٹوں کھڑے رہتے ہیں کہ نہیں کھڑے رہتے؟ اور دور دراز کا سفر طے کر کے آتے ہیں۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جائے، اکیلے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل تنگ ہو جاتے ہیں۔ اس آیت کو بار بار دیکھیں اور اس پر غور کریں، کیا ہماری آج کیفیت اسی قسم کی نہیں ہے؟ کیا آج ہم اسی دور سے نہیں گزر رہے کہ اگر آج قرآن کے علاوہ کچھ اور ہمیں سنایا جائے تو ہماری باچھیں کھل جاتی، ہمیں وقت گزرنے کا احساس نہیں ہوتا۔ آپ موجودہ دور میں خواتین کو لے لیں، وہ اپنے سارے کام، دن کی ساری مصروفیت ایک طرف رکھ کے شام کو ڈرامہ ضرور دیکھنا، وہ اپنے اس ڈرامے کے دیکھنے کے لیے وقت نکال لیں گے۔ مرد، لڑکے اپنے سارے معاملات کے لیے وقت نکال لیں گے، لیکن اگر نہیں نکلتا تو دین کے لیے وقت نہیں نکلتا، دین کے لیے وقت نہیں نکلتا۔ تو پھر ہم دیکھیں کہ ہم اس آیت کے حوالے سے اس آیت کو بار بار آپ اس آیت پر تفکر کریں، اس آیت پہ غور کریں اور پھر اس آیت کو آئینہ بنا لیں۔ اللہ فرما رہے ہیں وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، اکیلے اللہ کا ذکر ہو، اشمئزت قلوب، ان کے دل تنگ ہو جاتے ہیں۔ بیٹے کو بٹھائیں، اسے کہیں کہ سورہ لقمان کھولے اور سورہ لقمان کی یہ آیات پڑھے، ان کا ترجمہ پڑھے۔ کسی قاری کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ کوئی قاری حسن صوت میں آ کر آپ کو سنائے تو آپ کا دل نرم ہوگا، نہیں۔ قرآن اپنے اندر یہ خاصیت رکھتا ہے کہ آپ اسے دل کی گہرائی سے پڑھیں، پڑھنے والے بنیں۔ یہ وہ کلام ہے
جسے سننے کے لیے کافر چوری چھپے آ کے ساری رات سننے میں گزار دیتے تھے. وہ کافر ہیں، رسول اللہ علیہ السلام کو نہیں مانتے، لیکن پھر بھی کان بےتاب ہیں، دل بےتاب ہے کہ اس کو سننے میں لذت اور چاشنی ہے، چوری آتے. پیر کرم شاہ الازہری علیہ الرحمہ نے جان نبی میں واقعہ لکھا 3 کافروں کا، اشارتاً صرف اس کی طرف. ایک رات بھی آئے، صبح اٹھتے دن پاؤ پھٹی، تو کیا کر رہا تھا یہاں پہ؟ تو کیا کر رہا تھا؟ میں ویسے ہی آیا تھا. اچھا وعدہ کرتے ہیں، پتہ تو تھا، وعدہ کرتے ہیں اب نہیں آئیں گے. اگلی رات پھر آئے ہوئے تھے اور ہر یہ سوچ کے بیٹھا تھا صرف میں آیا ہوں. کیا وجہ ہے کہ ہم اس قرآن، وہ قوم ہے جس پر یہ قرآن نازل ہوا، ہم آج اس قرآن کو کیوں نہیں سمجھ سکے؟ ہم دنیا جہان کی چیزوں کو سمجھ گئے، ہم نے پڑھ لی، جان لی، یاد کر لی، مشکل سے مشکل کام ہم نے کر لیا. لیکن قرآن، وہ کسی مفکر نے، کسی عارف نے کہا تھا سمجھاتے ہوئے کہ ہم نے ادباً اونچا رکھا اور اتنا اونچا ہو گیا کہ آج ہمارا ہاتھ نہیں جاتا. تو یہ آیات آپ بچے سے کہیں قرآن پاک کھولے، قرآن پاک کھول کے پڑھے، یا بنیا یا بنیا یا بنیا، کس قدر پیار سے سمجھا رہے ہیں. میں آئندہ جمعہ اس کے معانی پر جاؤں گا. یہ نصیحت لقمان جو ہے نا، اس کی تشریح آئندہ جمعہ انشاءاللہ پڑھیں گے. لیکن طرز تخاطب کیا ہے؟ اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے عزیز بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے. 2 باتیں ہو گئی، پہلا ابراہیم علیہ السلام کا، دوسرا حضرت لقمان کا، تیسرا سیدنا نوح علیہ السلام. سب جانتے ہیں بیٹا کافر ہے، کشتی بنا لی، کشتی پر سوار ہوتے ہیں، آخری وقت ہے، بیٹے کو کہتے ہیں یا بنیا، اے میرے عزیز بیٹے میرے ساتھ، ہمارے ساتھ سوار ہو جا، ارکب معنا، ہمارے ساتھ سوار ہو جا، کافروں کا ساتھی نہ بن. کاش کہ ہمیں عربی آتی ہوتی نا. آج آپ دیکھیے، یہ آپ کو لہجہ ملے گا دادیوں کے حوالے سے، نانیوں کے حوالے سے. جب وہ بلاتی ہیں نا اپنے نواسوں کو، اپنے پوتوں کو، تو وہ کیا کیا پیار سے جملہ کہتی کہ نہیں کہتی. جبکہ بعض ایسے بھی ہوتے ہیں وہ اپنے بیٹے کو بھی بلائیں تو ماں بھی غلط جملہ کہہ کے اپنے بیٹے کو مخاطب کرتی ہے، گالی دے کر مخاطب کرتی ہے. باپ بھی اپنے بیٹے کو گالی دے کر مخاطب کرتا، اوے فلانے ادھر آؤ. یہ بیٹے کو پکارنے کا طریقہ ہمیں قرآن نے تو نہیں سکھایا، ہمارے دین نے تو ہمیں یہ طریقہ نہیں سکھایا. دیہات میں یہ طریقہ رائج ہے الا ماشاء اللہ. آپ نے معاشرے میں یہ زبان دیکھی ہوگی کہ اس طرح کے جملے، اور بڑے فخر سے کہتے ہیں جی ہم نے، میری برادری میں تو بڑے فخر سے کہا جاتا ہے جی میرے فلانے جی بزرگ گاڑ پہلے کاٹ دے یا گل بعد سے کاٹ دے. ہمارا یہ ترہ امتیاز ہے، ترہ امتیاز ہم نے اسے بنا لیا اپنا. قرآن یہ ہمیں بیان کر رہا ہے، بیٹا کافروں کے ساتھ ہے، پھر بھی بیٹے کو مخاطب کرنے کا انداز یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے چشم و چراغ. اس کے بعد سورہ یوسف میں حضرت یعقوب علیہ السلام جب بیٹا خواب سناتا ہے تو بیٹے کو بڑے پیار سے کہتے ہیں یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے اس خواب کو اپنے تک رکھنا، لا تقصص رؤیاک، اپنے بھائیوں کو بھی یہ خواب نہ بتانا. تو یہ ہمیں مثالیں ہیں. یہ مثال اس بات کی واضح دلیل ہے کہ ہم جب مخاطب کریں تو جیسے آپ مخاطب کریں گے اس کے بعد جو جملہ کہنا وہ تو بعد کی بات. آپ دنیا داری میں دیکھ لیں،
آپ سڑک پر جاتے ہیں، جن کے ساتھ یہ تجربہ ہوتا ہے ان کے مشاہدے میں یہ بات ہوگی، سڑکوں پر روزانہ کوئی نہ کوئی گاڑیاں، کوئی نہ کوئی معاملات ایسے ہو جاتے ہیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ باری تعالیٰ آج کے دن کی قبولیت والی گھڑی کا صدقہ ہر گھر سے نکلنے والے کو خیر و عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ گھر واپس لائے، آمین۔ لیکن یہ معاملات تو ہوتے ہیں، یہ معاملات تو ہوتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبق دیا بڑا کمال کا۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں ایک شخص رسول اللہ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا اور عرض کرتا جی اوصنی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی وصیت کریں، مجھے کوئی، اب آپ سوچیں گے کہ کوئی وصیت کی ہوگی، کوئی صدقہ کر، خیرات کر، فلاں کر، فلاں کر، یہ کر، نہیں، طبیب ہے نا، دلوں کے حال بھی جانتے ہیں، سامنے والے کی کیفیت بھی پتہ ہے، سامنے والے کے باطن پر بھی نظر ہے کہ اس کو کس بات کی کمی ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں لا تغضب، غصہ نہ کرنا۔ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ سائل یہ سوال کر رہا ہے یا رسول اللہ علیہ السلام کوئی وصیت مجھے کرے، آپ فرما رہے ہیں غصہ نہ کرنا۔ وہ پھر کہتا ہے، وہ پھر عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ علیہ السلام اور وصیت کریں، فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کرنا۔ حدیث کے لفظ ہیں فردد مرارا، اس نے کئی بار یہ جملہ کہا، رسول اللہ علیہ السلام نے جواباً ایک ہی جملہ کہا لا تغضب، غصہ چھوڑ دے۔ آپ اس غصے کو چھوڑ دیں، آپ دیکھیے گا سڑک پر جا رہے ہیں، آپ کی گاڑی کے ساتھ کوئی لگ گیا یا آپ کی گاڑی کسی کے ساتھ لگ گئی، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، محفوظ رکھے اپنی رحمت کا صدقہ، آپ مسکرا کر دیکھ لیں، واللہ ایسا کبھی نہیں ہوا ہوگا کہ آپ نے اگلے کی طرف مسکرا کے دیکھا ہوگا اور بات آگے بڑھے۔ کیوں بھائی؟ یہ مشاہدہ تو ہر ایک نے کیا ہوگا، ہر ایک کے ساتھ ہوا بھی ہوگا کہ آپ مسکرا کر دیکھ لیں، بات ختم۔ تو یہ شریعت کا اصول یہ ہے کہ جب آپ بلا اپنے بیٹے کو اتنے پیار سے بلا رہے ہیں یا بنیا، یہاں پہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اللہ ماشاء اللہ گالی دے کر اسے بلایا جاتا ہے بیٹے کو، یا اس کا کوئی غلط نام رکھ دیا جاتا ہے اور اسے باقی بچوں میں بھی شرمندہ کیا جاتا ہے، لیکن وہ چونکہ بچہ ہے وہ ماں باپ کو کچھ کہہ نہیں سکتا، ماں باپ نے ابتداً اس کا نام ایسا الٹ رکھ دیا کہ وہ دل میں پیچ و خم غصے میں ہے، دل میں اس بات پر غصہ ہے کہ میرا نام انہوں نے بگاڑ دیا، میرے بہن بھائیوں کے سامنے انہوں نے میری عزت کو تو بالا کر دیا، لیکن اب منہ سے کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن اس کی تربیت پر، اس کے کردار پر فرق پڑا کہ نہیں پڑا۔ میں یہ حدیث سنا کے ایک مقصد ہے، آپ شریعت کا اصول دیکھیں تو شریعت کا اصول اتنا واضح ہے کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ حدیث پاک میں یہاں تک آیا، امام مسلم نے باب باندھا، امام مسلم نے باب باندھا، اور مسلم کا جو باب باندھا اس باب کا نام ہی یہ رکھا، جوازی قولہ لغیر ابنہ یا بنیا و استحبابہ للملاطفہ، کسی اور کے بیٹے کو بھی بلانا ہو تو محبت کے ذریعے اس کے ساتھ لطف کرتے ہوئے اس کو بھی آپ یا بنیا کہیں گے، یہ مستحب ہے۔ کسی اور کا بیٹا ہے، کسی اور کا بچہ ہے، آپ اس کو بھی بلائیں تو آپ اس کو یا بنیا کہہ کر بلائیں، یہ مستحب ہے، یہ دین کی تعلیم ہے، یہ دین کا حسن ہے۔ اور اس میں آپ دیکھیں، میں حدیث پاک آپ کو دکھاؤں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے ہاں 10 سال خادم رہے۔ ہم تو خادم کو کوئی حیثیت ہی نہیں دیتے نا، ہمارے ہاں تو جو اپنی وقت کی اجرت لیتا، آج کے دور میں کوئی کسی کا مالک نہیں ہے، صرف وقت کا اجارہ ہے نا، بھی 8 گھنٹے ڈیوٹی ہے تو وہ ڈیوٹی کے پیسے لے رہا ہے، بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ یعنی اجارہ ہے، وہ 8 گھنٹے کا ملازم ہے تو وہ وقت کی اجرت لے رہا ہے، 10 گھنٹے کا ملازم ہے تو وہ وقت کی اجرت لے رہا ہے، آپ اس کی جان کے ذات کے مالک نہیں ہیں۔ اس زمانے میں تو آپ اس بندے کے مالک ہیں، اسے چاہو جس کی ہاتھ مرضی بیچ دو۔ آج کے دور میں آپ اس کے مالک نہیں ہو، صرف اس کے
وقت کے آپ نے اس کے ساتھ معاہدہ کیا، بھئی 8 گھنٹے تو میرے ساتھ میرے ہاں وقت گزارے گا، میں تجھے اتنے پیسے دوں گا۔ جس زمانے میں غلام یہ حیثیت رکھتے تھے، انس کہتے ہیں رسول اللہ علیہ السلام جب بھی مجھے بلاتے کہتے یا بنیا، صحیح مسلم کی روایت، اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے۔ اور آپ نصیحت دیکھیں، میں جامع ترمذی پڑھ رہا تھا تو اس میں مجھے ایسی ایسی روایات ملی، آپ نے فرمایا یا بنیا، یا بنیا، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے ایسا کر، اے میرے پیارے بیٹے ایسا کر۔ انس بن مالک کہتے ہیں، جامع ترمذی کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام مجھے فرمانے لگے یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، ان قدرت ان تصبح وتمسی لیس فی قلبک غش لاحد فافعل۔ فرمایا اگر صبح اور شام تو اس حال میں کرے کہ تیرے دل میں کسی کے بارے کوئی کھوٹ نہیں ہونا چاہیے، تو صبح اور شام اس حال میں کر کہ تیرے دل میں کسی کے بارے کھوٹ، حسد، کینہ، بغض نہیں ہونا چاہیے۔ کیا بات ہے، نہیں سمجھ آ رہی بات کی؟ رسول اللہ علیہ السلام فرما رہے ہیں انس کو، اے انس تو صبح اس حال میں کر، شام اس حال میں کر کہ تیرے دل میں کسی کے لیے کھوٹ نہیں ہونی چاہیے، بغض نہیں ہونا چاہیے، حسد نہیں ہونا چاہیے، کینہ نہیں ہونا چاہیے، بغض نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بات کہہ کے جو اس کا اجر رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا یا بنیا، الفاظ دیکھ لیں، یا بنیا وذالک من سنتی، اے میرے عزیز بیٹے یہ میری سنت میں سے ہے، اور اے میرے عزیز ومن احیا سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت کو زندہ کیا در حقیقت مجھ سے محبت وہ کرتا۔ اور یاد رکھو ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جو مجھ سے محبت کرتا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ کام کیا کرنا ہے؟ اچھا مخاطب کس کو کر رہے ہیں؟ مخاطب کس کو کر رہے ہیں؟ غلام کو۔ اور کس انداز میں مخاطب کر رہے ہیں؟ ہم تو اپنی اولادوں کو نصیحت نہیں کرتے، ہم اپنے بچوں کے لیے اپنے ساتھ وہ معیار نہیں بنا سکے، ہم نے ہر کام چھوڑ دیا اساتذہ پر۔ ہم بچے کو ڈراتے ہوں میں تیرے قاری نوں دس کے آؤں، میں تیرے ٹیچر کو بتا کے آتا ہوں۔ تو اگر باپ بیٹے کے سامنے یہ رکھے اور بیٹے سے کہے کہ بیٹے یہ پڑھو، یہ اللہ تمہیں سکھا رہا ہے کہ جب تم اپنی اولاد سے بات کرو تو اس انداز میں کرو۔ اب اگلا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک نشست میں بات کی جائے تو بات ادھوری رہتی ہے، اور دوسرا جو ہوتا ہے نا وہ ایک دوسرے پر، مجھے پچھلے جمعے دوست بتا رہے تھے کہ بھئی جا کے ہماری عورتیں کہتی ہیں سنا تم نے آج کیا کہا؟ تو ہماری یہ عادت بن گئی ہے، ہماری یہ عادت بن گئی ہے۔ بچے بھی یہ ضروری، بچے بھی اس بات کا احساس کریں، بچے بھی اس بات کو سمجھیں کہ اگر اللہ نے قرآن کریم میں ماں باپ کے لیے یہ معیار مقرر کیا کہ وہ اپنے بچوں کو بلائیں تو اس انداز میں بلائیں، تو بچوں کے لیے بھی قرآن یہ معیار مقرر کر رہا ہے۔ تم اف بھی نہیں کہہ سکتے انہیں، تم اپنے ماں باپ کے سامنے اف بھی نہیں کہہ سکتے، اس سے کم تر بھی کوئی لفظ ہوتا اللہ اسے بھی حرام قرار دے دیتے، اس سے کم تر کوئی لفظ نہیں ہے، اف منہ بنا لینا۔ آج ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، یہ بچے چھوٹے چھوٹے سے بچے، ان کو کوئی کچھ کہہ دے تو اور کچھ نہ کرے تو چہرے کے ایکسپریشن ایسے ہوتے ہیں کہ بندہ کہتا ہے اچھا اگلی بار میں اس کو کچھ نہیں کہوں گا۔ ہمارے ایک دوست بتا رہے ہیں کہ جی پروفیسر صاحب بتانے لگے کہ جی یہاں اسی گراؤنڈ میں بیٹھ کے بات ہو رہی تھی تو ایک بزرگ کہنے لگے جی ہن تے کوئی سندا ہی نہیں،
تو وہ پروفیسر صاحب کہتے ہیں کہ میں نے کہا بابے وہ تہاڈا دور چنگا سگا. تو وہ کہنے لگے پوت ساڈے دور چ تے چاچا پورے پنڈ دا چاچا سی, کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ آگے بول بھی سکے. آج سگا چاچا چاچا نہیں ہے, آج سگا چاچا وہ سگا نہیں ہے, سگا ماما سگا نہیں ہے. ماحول ایسا بنا دیا, ان رشتوں پر سے ہم نے اعتبار اٹھوا دیا اور معاملات اس حد تک گھمبیر ہوتے چلے گئے کہ اب بچے ان کو کچھ کہہ دو تو وہ منہ ایسا بنا لیتے ہیں, بڑے کو خود شرم آتی ہے یار میں نے اس کو کیا کیوں دیا. کسی دور میں جس زمانے میں ہم لوگ پڑھا کرتے تھے 1999 سے 2005 تک, دورہ حدیث تک, ہمارے استاد گرامی علامہ سلطان چشتی صاحب زیدہ مجدہو, کسی ایک کو بھی سبق نہ آنا, وہ کہنا جاؤ ساری کلاس جا کے کان پکڑ لو, اور ہم کان پکڑ لیتے تھے. ہمیں ایک استاد صاحب مذاق سے کہتے لو جی ائمہ صاحبان نے کان پکڑے ہوئے ہیں, اماموں نے کان پکڑے ہوئے ہیں, تہاڈا کوئی نمازی تھے آگے دیکھے ساڑھے امام نے کان پکڑے. آج ایک دور تھا اساتذہ بچے کی طرف دیکھ لیتے تو بچے کی جرت نہیں ہوتی تھی. آج ماحول یہ ہو گیا ماں باپ بھی گھور کے دیکھیں بچہ کہتا ہے تو کون میں کون. اب تو حال یہ ہے کہ بچے کو دوسری بار کام کے لیے کہہ دو, پہلی بار بھی کام کے لیے کہنا ہو تو اس کو موٹر سائیکل کی چھاتی بھی دی جاتی ہے, اس کو پیسے بھی دیے جاتے ہیں, لالچ بھی دیے جاتا ہے, تب بھی وہ کہتا ہے میں نہیں جاتا, میرا پوت نہیں, میرا بیٹا نہیں. تو بچوں کو بھی دیکھنا چاہیے, بچوں کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جو آپ کی جنت ہے یہ تو سمجھو, جو آپ کی جنت ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تیرا باپ جنت کی چوکھٹ ہے, اس کے بغیر دروازے کے بغیر کوئی جا سکتا ہے؟ میں تیرا جی چاہے اس کو سلامت رکھ, تیرا جی چاہے اس کو توڑ دے. آج بچے بڑے ہو جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں میرے باپ کو کیا پتا, مجھے باپ سے زیادہ پتا ہے. تو وہ کہتے جی یہ میرا باپ ہے. تو یہ معیار, قبلہ شاہ صاحب ایک بات فرماتے ہوتے ہیں کہ آج کے معاشرے میں کہیں ماں باپ صحیح نہیں ہے اور کہیں اولاد صحیح نہیں ہے. معاشرے میں دونوں طرح کے پہلو پائے جاتے ہیں. تو میرے عزیز بچوں, آپ بھی اس بات کا خیال رکھیں. ہم ویسے کرنی رحمہ اللہ کی شان, آپ دیکھیں بڑے بڑے بزرگان دین کی شان, جو صاحب کرامت بزرگ گزرے, آپ دیکھیں گے وہ اپنی ماں کے اپنے باپ کے کتنے فرما بردار تھے, اور ماں کی فرما برداری انہیں اس مقام تک لے گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کتنی بڑی بشارت دے دی. تو یہ کمزوریاں دونوں طرف پائی جاتی ہیں. ایک ہمارا طرز تخاطب ٹھیک نہیں ہے, ہم ان کو بچوں کو بلاتے صحیح انداز میں نہیں ہیں, ان کا کوئی نام بگاڑ کے ان کی چڑ یا ان کو گالی دے کر بلاتے ہیں, یہ ہماری غلطی ہے. اور دوسری بچوں کی بھی یہ غلطی ہے, انہیں بتایا جائے کہ بچوں دین یہ کہتا ہے کہ ماں باپ اس شان کے ہیں کہ تم تو ان کے سامنے اف بھی نہیں کہہ سکتے, تم تو ان کے سامنے اف بھی نہیں کر سکتے, کہ قرآن یہ فرما رہا ہے. اور پھر اس کے بعد قرآن یہ تعلیم دے رہا ہے کہ جب بھی تم دعا مانگو ان کے لیے دعا کس انداز میں مانگو. آپ کو ہر لمحہ یاد دلایا جا رہا ہے. اس آیت میں آپ کو اتنا بڑا سبق دیا جا رہا ہے, اتنا بڑا سبق, میں بچوں سے بات کر رہا ہوں, اتنا بڑا سبق دیا جا رہا ہے, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. آپ اپنے بچپن پر غور کریں. ساری مخلوق میں ایک انسان کا بچہ ایسا ہے جس کو کسی شے کا پتہ نہیں ہوتا, ورنہ آپ میں سے جنہوں نے بکریاں رکھی ہوئی ہیں, جنہوں نے بھینسیں رکھی ہیں, بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو پتہ ہوتا ہے, وہ اپنی ماں کا دودھ پینے لگ جاتا ہے. وہ سارے معاملات جو ہے وہ ہر جانور کو, ہر بچے کو پتہ ہے جی میں نے کیا کرنا ہے, میں نے کیسے کرنا ہے, میں نے کیا کھانا ہے, میں نے کیا نہیں کھانا. ایک انسان کا بچہ ہے
جیسے سب کچھ بتایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے، اور اسے وہ سب کچھ سکھانے بتانے والا کون ہوتا ہے؟ اس کے ماں باپ ہوتے ہیں۔ جب یہ کچھ بھی نہیں، جس زمانے میں جس وقت یہ ایسا تھا، قرآن فرما رہا ہے ایک وقت تجھ پہ ایسا بھی گزرا، اے حضرت انسان، حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، جب یہ ذکر کرنے والی شے بھی نہیں تھا، جب یہ کسی گنتی میں نہیں تھا۔ اس کو اور مزید پھیلاتے چلے، جب کچھ بھی نہیں تھے، جب کوئی تمہاری بات سننے سمجھنے سے قاصر تھا، اس وقت تمہیں تمہاری ماں نے سنبھالا، تمہیں تمہاری ماں نے پلایا کھلایا اٹھایا، تمہارا سب نجاستوں کو دھویا، تمہیں سوار کے سجا کے کسی کے سامنے رکھا، ایسے نہیں رکھا۔ اور پھر وہ تم سے کہیں اور تم کہو کہ نہیں میں تھک گیا ہوں، تو پھر وہ وقت یاد کرو جب تم چھوٹے تھے اور تمہارے ماں باپ نے تمہارے لیے اتنی محنتیں کی۔ اس لیے یہ دعا آپ کو یاد دلا رہی ہے، اے باری تعالیٰ ان پہ ایسے رحم فرما، جب میں چھوٹا تھا یہ مجھ پہ رحم کرتے تھے، یہ میری تربیت کرتے تھے، یہ ایسے اے ربی، اے میرے رب۔ اس میں بھی جو زیر ہے نا، یہ واحد متکلم کی ہے، اس میں بھی اے میرے رب، اے میرے رب، ان دونوں پہ رحم فرما، کما ربیانی صغیرہ، جیسے جب میں چھوٹا تھا، ان کے علاوہ کوئی مجھے سمجھ نہیں سکتا تھا، ان کے علاوہ کوئی مجھے سنبھال نہیں سکتا تھا، انہوں نے مجھے سنبھالا، اے باری تعالیٰ ان پہ ایسے رحم فرما۔ یہ دعا ہمیں رب نے سکھائی، کیونکہ ہم ان کے لیے دعا اس طرح نہیں کر سکتے تھے۔ تو عزیزو، دونوں اطراف میں کہیں نہ کہیں کوئی کمی ہے، دونوں اطراف میں کہیں نہ کہیں کوئی کمی ہے، کوئی کردار میں کوئی جھول ہے، کوئی خامی ہے، جس کی وجہ سے یہ معاملات پیدا ہوتے ہیں کہ کہیں ماں باپ قصوروار ہیں اور کہیں اولاد قصوروار ہے۔ ایسا نہیں ہے معاشرے میں کہ ہم کہیں کہ سارا قصور ہی ماں باپ کا ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ سارا قصور ہی اولاد کا ہے۔ ایک رستہ ہے کہ اگر آپ دین کی تعلیم دیں، آپ کو کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ قرآن سامنے رکھیں، جب وہ قرآن پڑھے گا، بچہ قرآن پڑھے گا، ترجمے کے ساتھ پڑھے گا، تو بتاؤ قرآن پڑھنے والے کو بیٹے کی ذمہ داری کا بھی پتہ چل جائے گا، باپ کے حقوق کا بھی پتہ چل جائے گا۔ کیوں بھائی؟ چل جائے گا کہ نہیں؟ تو ضرورت کیا ہے؟ ضرورت کس چیز کی ہے؟ دین سیکھنے کی۔ ضرورت کس چیز کی ہے؟ دین سیکھنے کی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھا جائے۔ ہم نے قرآن ہی ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھا، ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کیا، ہم قرآن کو اس طرح سے پڑھ لیں تو پھر ہمارا معاشرہ آپ دیکھیں گے کہ خود بخود بھلائی کی سمت جائے گا۔ تو آپ آج سے یہ ارادہ کرتے ہیں، یہ نیت کرتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ ہم قرآن کو پڑھیں گے، اور قرآن کو سمجھ کر پڑھیں گے، قرآن کو کھولیں گے، قرآن کو پڑھیں گے، اور جب ہم قرآن پڑھیں گے اور ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے، سمجھ کر پڑھیں گے، ہم رب تعالیٰ سے ہم کلام ہوں گے، ہمیں کسی کے سہارے کی، کسی کے آسرے کی کوئی ضرورت بھی باقی نہیں بچے گی۔ ہر ایک کو اپنی اپنی ذمہ داریوں کا خود بخود پتہ چلتا رہے گا۔ اللہ سے دعا کریں کہ باری تعالیٰ ہم تمام پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، اور ہم تمام کو سمجھنے کی، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئندہ جمعے اس سورہ لقمان کی جو آیات ہے، جس میں حضرت لقمان اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں، پھر اس کے ترجمے پر بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بڑوں کا ادب کرنے کی، چھوٹوں سے پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔